ویلکم بیک. جھگڑا صاحب، پھر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کی پارٹی کا یہ موقف ہے، میاں صاحب کا یہ موقف ہے کہ میاں صاحب سعودی عرب کے کسی پریشر میں نہیں آئیں گے اوور دی ایشو آف پرویز مشرف's ٹرائل. Not Pervez Musharraf only. Any constitutional legal matter جو پاکستان کے آئین اداروں سے متعلق ہوگا وہ کسی پریشر میں نہیں ناٹ اونلی آئیں گے. پرویز مشرف، اس کے علاوہ بھی جو پاکستان کے آئین قانون کے اس میں ہم نے یہ آئی وانٹ ٹو میک اٹ اے پوائنٹ کہ اٹس ناٹ دا پرسن آف جنرل مشرف اونلی. اس کا نام تو لینا ہی نہیں چاہیے. اینی یو کین سے دا ڈکٹیٹر ہو ہارمڈ دس کنٹری بائی پولنگ ڈاؤن ڈیموکریٹک گورنمنٹ ود 2/3 میجورٹی. اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر. اچھا، وہ پھر جھگڑا صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں نا تو لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہونا چاہیے، پھر تو پچھلے جو ہیں ان کو بھی نکالیں. ٹھیک ہے نا. ریٹروسپیکٹیو افیکٹ میں اگر آپ جائیں گے تو اس کے ساتھ اس کی پارلیمنٹ کی جو انڈیمنیٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں. سو یو کانٹ گو آل دیٹ فار. لیکن یہ ایشو جو ہے یہ تو کرنٹ ایشو ہے جس پہ آپ کے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ پارلیمنٹ کے کرنا چاہیے. بالکل جی. اور ایک آدمی خود اس نے ایڈمٹ کیا ہے، وہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ میں جو یہ اسٹیپ اٹھایا دس از ماورائے آئین، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے. تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا بھی ہوگا، آدمی خود بھی ایڈمٹ کرتا ہے تو آپ پھر اس کو ٹرائل میں ڈالیں. فیصلہ جو بھی ہوتا ہے پھر اس کے خلاف عدالتیں جو بھی فیصلہ دیتی. سعودی والی بات تو آپ نے کلیئر کر دی، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح کچھ ہوتا ہے، اول تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، بہت سے اینالسٹ کا یہ خیال ہے، بہت سے سیاسی قائدین کا خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات وہ کہتے ہیں اگر ہوگا تو اس کی بہت ہی ڈراسٹک امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان کی سیاست کے اوپر. فوج کے لیے غلط میسج جائے گا. میرے خیال میں فوج کے لیے ہرگز غلط میسج نہیں جائے گا، کیونکہ ہماری فوج کوئی باہر کی فوج نہیں ہے. اس پاکستان کی فوج ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، پرویز مشرف کرتے رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وہی میں آ رہا ہوں. لیکن ہم اپنی فوج کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم فوج کو ٹارگٹ کریں. ہم ان انڈیویجول جنرلز کو ضرور ٹارگٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس قسم کی وارداتیں جو کیا، ایڈنگ کی، بیٹنگ کی. ایبسولوٹلی. لیکن آرمی ایز اے ہول میں کبھی اپنی آرمی کو کنڈیم نہیں کروں گا. دیکھیں ایک ڈسپلن ہے، تو جب وہ اوپر سے چیز آ جاتی ہے تو ظاہر ہے سب وہ، لیکن ایک ریئلائزیشن پائی جاتی ہے آج آرمی میں کہ جو ان کی لاسٹ پرائڈ ہے they would like to regain that lost pride. اور lost pride regain کرنے کے لیے وہ اس حد تک انٹرفیئر نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے دائرے میں بات ہو. آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ اینی تھنگ آؤٹ سائڈ دا کانسٹیٹیوشن اگر آپ زیادتی کریں گے تو ظاہر ہے ہر ایک وہ. لیکن آپ کہتے ہیں کہ بینگ دی ایکس چیف آف آرمی اسٹاف، بینگ دی ایکس جنرل آف پاکستان آرمی، پاکستان کی موجودہ آرمی، پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل کیانی بالکل بھی برا نہیں منائیں گے، ان کو بالکل ناگوار نہیں گزرے گا اگر جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل ہوتا ہے. دس از واٹ آئی فیل. This is what you feel or what your party feels? This is my feeling. آپ کی انڈیویجول، I won't say the party. پارٹی کی بات نہیں کرتے کہ آرمی کی جو جس طرح میں نے بات کی لاسٹ پرائڈ ہے اس کو ریگین کرنے کے لیے نیچرلی دا آرمی آلسو فیلز کہ غلطیاں ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کی جو کانسٹیٹیوشنل آئینی حدود ہیں، فرائض ہیں، اس سے بڑھ کے انہوں نے اس ملک کے معاملات میں دخل اندازی کی ہے. اور اسی کی وجہ سے ایک وہ جو ایک رسپیکٹ تھا قوم میں، ایک انسٹیٹیوشن کا، ہاں انسٹیٹیوشن ایز این انسٹیٹیوشن، وہ ڈیفینیٹلی ڈیمیج ہوا ہے. اور وہ میں نے دیکھا ہے بات کرتے ہوئے لوگوں کو بھی کہ ہاں یہ واقعی حقیقت ہے اور اس کو اب واپس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بہت سے پولیٹیکل پارٹیز آج کے لیے بات کریں، ایون پی 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 کے بہت سے سیاسی رہنما جو بات کرتے ہیں کہ جی اس وقت لوگوں کا مسئلہ آٹا ہے، چینی ہے، کھانے کی اشیاء ہیں، لوگ پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں، تو یہ جو پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل ہونا نہ ہونا یہ ہمارے ملک کے لیے کوئی فرق نہیں اس کے اوپر پڑتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک مسئلے کو چھوڑ دیں کیونکہ باقی مسئلے جو ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. دیکھیں جی حکومت آٹے چینے کے بحران سے پرویز مشرف کا کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت نام کی چیز جو ہوتی ہے، حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے مسائل فرسٹ پرائیورٹی ہے، ٹھیک،
لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے بے شمار چیلنجز اور ایشوز ہیں، اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے، سائملٹینیسلی کریں گے. اف یو سے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو گیو گڈ گورننس، ایگزمپلری گورننس، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس وقت مجھے یہ چیلنجز ہیں اس لیے عوام کے مسئلے چھوڑ دو، یا عوام کے مسئلے ہیں تو یہ دوسرے چیلنجز چھوڑ دو. عوام کے مسئلے کو لے گئے اور دوسروں کو چھوڑیں گے، خدا نخواستہ نیشنل انٹرسٹ ایٹ سٹیک ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جی صرف عوام کے مسئلے ہیں اس لیے ان کو چھوڑ دو؟ نہیں، آپ ان کو بھی ایڈریس کریں گے، عوام کے مسائل کو بھی. دس از واٹ از گڈ گورننس آف ایکول امپورٹنس. ایکول امپورٹنس. جی تو یہ ساری چیزیں جو ہے جنرل مشرف کا ٹرائل میں آپ جو کہتا ہوں کہ انٹرلنکڈ ہے، وہ آئینی، آپ کے آئین میں ایک چیز موجود ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھیں، میں بھی اس میں بلیو نہیں کرتا کہ ہم نے کوئی کسی سے بدلہ لینا ہے، نہیں، لیکن میں یہ ضرور بلیو کرتا ہوں کہ آئین کی بات جب ہم کرتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، ہمیں آئین کے مطابق چلنا چاہیے، تو پھر آرٹیکل 6 جو ہے وہ آئین میں ہے، باہر میں نہیں ہے. جب یہ ریزولوشنز کی بات آتی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کہ ایک یونانیمس ریزولوشن لائی جائے جس کے اوپر آپ کی پارٹی نے کہا ہمارے جیب میں ریزولوشن تھی لیکن ہم نے شو نہیں کی. اچھا، یہ جو بات ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ اگر آپ کرتے اور چھوڑ دیتے، پھر جو نہ کرتا آپ کا ساتھ دیتا، خراب وہ ہوتا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں. وی بلیو کہ اس میں ریزولوشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا، آپ کی پارٹی کے موقف ہے کہ ضرورت ہے؟ ایبسولوٹلی. آئین میں دیکھیں، اسپیکس ویری کلیئرلی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کے اٹارنی جنرل نے کہا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم متفقہ ریزولوشن لانا چاہتے ہیں. پی ایم ایل این نے یہ کہا کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم نے تیار بھی کر لی ریزولوشن، پرووائڈیڈ کہ یہ اعلان کریں کہ یہ سپورٹ کریں گے اس ریزولوشن کو. وہ اس پہ نہیں آ رہے تھے کہ ہم سپورٹ کریں گے. نہیں، وہ کہتے تھے نا ہم سپورٹ کریں، کہا نہیں گیلانی صاحب؟ بالکل نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا یونانیمس ریزولوشن ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، کل ہم ریزولوشن لاتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں کرتے، دیٹ مینس اٹ ول ناٹ گیٹ تھرو. That will be bringing this resolution to have it defeated. اگر آپ کی پارٹی کو that would have take you to places، مطلب آپ کی پارٹی تو پھر آ جاتی نا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، باقی نہیں کر رہے. لیکن کیا ہوگا؟ باقی نہیں کر رہے. نہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ناکام ہو رہا ہے، تو آپ نے اس ایشو کو کلوز کر دیا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے. پھر یہی بات ہوتی جی پارلیمنٹ میں ایک چیز نہیں ہوئی، آپ کیوں اس پہ زور دے رہے ہیں؟ اب پھر کیا ہوگا؟ مطلب آپ نے تو نہیں دی ابھی تک جو سچویشن ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو کیا پھر ہوگا؟ وی آر اسٹل آسکنگ فار اٹ. You're still waiting for it. Yeah, we still keep on demanding that he should face this trial. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایشوز بھی ہیں. 17th amendment ہے، وہ بڑی پرائیورٹی والی بات ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوتی تو پھر انتہائی قدم کیا ہوگا؟ اسٹریٹجی جو انتہائی قدم اٹھائیں گے. انتہائی قدم جو ہے وہ تو نیچرلی ہم CWC کے سامنے رکھیں گے کہ اب ہماری فیوچر اسٹریٹجی، بٹ دیٹ از دا لاسٹ آپشن which cannot be ruled out. Which cannot be last option. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس حکومت کو میکسیمم اپرچونٹی دیں کہ جو کام ہونے والا ہے وہ کریں. لیکن اگر ایک چیز جو کہ ان دا سپریم نیشنل انٹرسٹ ہے اور وہ نہیں ہو رہا، تو پھر وہ لاسٹ آپشن آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.